اصناف نظم و نثر میں مثنوی کا اپنا خاص مقام ہے۔ مثنوی فارسی سے آئی ہے اور اصطلاح شعر میں مثنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بیت کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ یعنی مثنوی ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر دو مصرے، غزل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگر 5 مصرے ہیں، 7 ہیں، 25 ہیں تو وہ ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، لیکن نظم میں ایک شعر جو ہے وہ ہم قافیہ ردیف ہوگا، نیکسٹ شعر کا ہم قافیہ ردیف یعنی قافیہ ردیف اور ہوگا، اس سے اگلے کا اور ہوگا۔ تو اس کے لیے سب اشعار کی ایک بحر ہوتی ہے، بحر کی ایک اس میں قید ہے، لیکن اس میں اس کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہر دو شعر آپس میں، دو مصرے آپس میں ہم قافیہ ردیف ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایک شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہو۔ اصطلاحاً اس شعر کو کہتے ہیں جس میں دو مصرے مکفہ ہوں۔ مکفہ کا مطلب یعنی اپنے دونوں مصروں میں جداگانہ قافیہ رکھتے ہوں، اور جس طرح آپ غزل کا مطلع دیکھتے ہیں تو یعنی ہر شعر مطلع ہوتا ہے، اس کا اشعار کی قید نہیں ہے، اور اہل ایران اس کے مجدد ہیں، اور اس کے فارسی میں جو مضامین مثنوی کے باندھے جاتے تھے، اردو میں بھی تقریباً وہی پیروی ان لوگوں نے کی اور ہمیں وہی مضامین ملتے ہیں۔ مثلا 4 بڑی قسمیں ہیں مثنوی کی: رزمیہ، بزمیہ، مذہب و اخلاق، تصوف و فلسفہ۔ رزمیہ جس میں جنگ کی کہانیاں ہوں، بزمیہ جس میں محفلوں کی کہانیاں ہوں، مذہب اور اخلاق۔ لیکن اردو میں زیادہ تر مثنویہ جو ہیں وہ عشقیہ مثنویہ ہمیں زیادہ ملتی ہیں، اور اس کی ابتدائی آثار ہمیں دکن اور گولکنڈہ میں ملتے ہیں۔ قطب شاہی دور کی کچھ مثنویوں کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں۔ عادل شاہی دور میں نصرتی کی مثنوی کا ذکر کیا، گلشن عشق کا، فردوسی کے شاہنامہ کے جواب میں جو علی نامہ مثنوی لکھی، اور فتوحات اور بہادری کا ذکر ہے۔ شیخ ظہور الدین، ان کے دیوان زادہ میں 2 مثنویاں ہیں، کہوہ اور تباکو، ان کے حوالے سے۔ مرزا رفیع سودا 24 مختصر انہوں نے مثنویاں لکھی۔ میر تقی میر، جن کا نام ہمیشہ اردو شاعری اور اردو ادب میں احترام سے لیا جاتا ہے، میر نے شعلہ عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، جوش عشق، معاملات عشق، ایسے نام سے مثنویاں لکھیں۔ ان کے بھائی میر اثر کی بڑی مشہور مثنوی ہے خواب و خیال۔ میر سوز کے ہاں مثنویاں ہمیں ملتی ہیں، اور بڑی اردو ادب کی مشہور مثنوی میر حسن کی سحر البیان، رموز العارفین، 2 ان کی مشہور مثنویاں ہیں، اور انہوں نے یہ مکمل کر کے آصف الدولہ کو پیش کی تھی۔ 2500 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی ہے، اور اس کے مشہور کردار نجم النساء، فیروز شاہ، بدر منیر، شہزادہ بے نظیر۔ اکثر آبجیکٹو میں ایسی مشہور مثنوی کے حوالے سے سوال آ جاتا ہے کہ شہزادہ منیر کس مثنوی کا سوال ہے، بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے۔ سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے، اور میر حسن 5 پشتوں سے شاعر تھا: میر زاہد، میر انیس، میر حسن، اور انہی کے بیٹے وہ میر حسن، میر انیس۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو میر حسن کی یہ مثنوی، اور اس کے مقابلے میں دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، ان کا اکثر موازنہ کیا جاتا ہے۔ مصحفی کے 8 دیوانوں میں متعدد جو ہے وہ مثنویاں ہمیں ملتی ہیں، اور مصحفی کی نظیر اکبر آبادی کی طرح ہندوستان کے موسموں پر بھی ہمیں مثنویاں ملتی ہیں۔ شعلہ عشق اور شعلہ شوق،
ان کی مثنوی کے جواب میں انہوں نے شعلہ عشق لکھی۔ مصحفی اردو کے بڑے شاعر اور مصحفی کے بڑے کمال شعر ہمارے ہاں ملتے ہیں، جیسے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ سعادت یا رنگین کی مثنیات کا ایک مجموعہ، شش جہت رنگین۔ نظیر اکبر آبادی نے بھی ایک بڑی مشہور مثنوی لکھی، اس میں عوامی رنگ بھی ہے اور مقامی رنگ بھی، اور وہ سیر دریا ہے۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ایک شیر دریا کے نام سے بھی سفر نامہ ہے، اور وہ رضا علی آبدی کا ہے، اور یہ آپ کی یہ جو دریائے سندھ ہے اس کے سفر کیا اور اس کنارے پہ انہوں نے لکھا۔ دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنی گلزار نسیم ہے، گل بکاولی کا قصہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ واجد علی شاہ حزن اختر ان کی ایک خود نوشت ہے۔ نواب مرزا شوق نے بھی مثنویاں لکھی، 3 بڑی مشہور مثنویاں ہیں ان کی، زہر عشق، فریب عشق، بہار عشق۔ غالب نے بھی مثنویاں لکھی، غالب نے قصیدے بھی لکھے، مثنویاں بھی لکھیں، اور مرثیہ بھی لکھا، جیسا کہ وہ اپنے بھانجے عارف کا۔ مومن کے ہاں 6 مثنویاں ہمیں ملتی ہیں۔ محسن کاکوروی کے ہاں ہمیں 2 بڑی اہم مثنویاں ملتی ہیں، تجلی کعبہ اور چراغ کعبہ۔ چراغ کعبہ واقعہ معراج کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ رتن ناتھ سرشار کی ایک بڑی مشہور مثنوی ہے، مثنوی لطافت مانی معصوم بتوفہ سرشار۔ محمد حسین آزاد حب وطن اور ابر کرم 2 مشہور مثنوی ہیں۔ حالی کی 4 جنہیں ہم بعض اوقات طویل نظمیں بھی سمجھتے تھے، لیکن طویل نظموں سے زیادہ وہ مثنویوں کی طرف ان کا رجحان ہے، اور برکھات، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف، حب الوطن۔ شبلی کے ہاں ایک مثنوی ہمیں ملتی ہے، اور امید۔ امیر منائی کے ہاں ابر کرم اور نور تجلی۔ اسی طرح داغ کے ہاں فریاد داغ مثنوی ہمیں ملتی ہے، اور ہادی رسوا کے ہاں امید و بیم ملتی ہے۔ اقبال کے ہاں ساکی نامہ مثنوی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک، کیونکہ مثنوی لکھنا شاہنامہ اسلام مثنوی کی طرز میں لکھا گیا ہے، مثنوی کی طرز میں آج کل کم لکھا جاتا ہے، جب سے یہ نظم، آزاد نظم اور غزل اور ان چیزوں کا رواج ہوا ہے۔ اب قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اس انداز سے نہیں لکھی جا رہی جس انداز سے پہلے تھی۔ تو بہرحال اس میں ہم نے آغاز بھی دیکھا، ایک اس کے فنی مباحث دیکھے، تعریف دیکھی، اور اس کے بعد اس کا ارتقاء کہ کیسے ولی دکنی اور رودکی سے شروع ہو کے جدید دور اقبال تک یہ مثنوی آتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کسی اچھی کتاب سے میں آپ کو کچھ چیزیں بھیج بھی دوں گا، آپ وہ بھی ملاحظہ کریں اور اس کو نوٹ کریں، ان میں سے آبجیکٹو وغیرہ آ جاتے ہیں۔